سر علماء سے پوچھے گا بھی ایک طریقہ ہوگا نا. ایک طریقہ جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھیں, اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ چہرہ کہیں فیوز تو نہیں اڑ رہا, تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. یا وہ مسئلہ بتائیں اور سوال گندم جواب چاہ نہ دے رہے ہو, پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں, چاہے آپ کو سیٹسفائی نہ ہوئے ہوں. یہ طریقہ یہ ہے جو یہ بتاتے ہیں. ہم ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے بیان کی ابھی, کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس کا ذرا ریفرنس دے دیں. یہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے دی اس نے. میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کا واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کی بات ہے. ہماری دعوت سے کچھ لوگ ریورٹ ہوئے. ایک بھائی تھے سیالکوٹ کے, انہوں نے آگے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو ان کے ایک جاننے والے بھائی تھے, انہوں نے کورین لینگویج میں کورس کیا ہوا تھا اور وہ آگے پڑھاتے بھی تھے. سیدھے سادھے مسلمان تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یار میں نے اگر یہ لینگویج سیکھی ہے تو مجھے تو قرآن حدیث بھی پڑھنا چاہیے, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو ان کو پتہ چلا ہماری تو نماز بھی ٹھیک نہیں, ہمارے عقیدے بھی ٹھیک نہیں, ایک ایک چیز کے ہرچائی خراب نکل آئی. اے بھی موسی ہے, اے بھی الی لگی ہے, اے بھی گل سڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ تو سارے سمجھ رہے تھے اپنے فریج میں رکھی ہوئی ہے. وہ فریج نہیں تھا, ہیٹر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں, وہ بھی گرمیوں کے موسم میں. سب کچھ خراب ہو گیا. وہ ایک کوئی مسئلہ کہتے ہیں درپیش ہو. انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں ایک دیوبندیوں کی مسجد تھی سیالکوٹ میں اس مسجد میں مجھے پتہ چلا بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, تو مجھے کسی نے کہا ان سے آپ مسئلہ پوچھیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا. آپ دیکھیں ان کی اور مفتی کی وہ پہلی ملاقات ہے. اس وقت یوٹیوب کا فتنہ بھی عالمی نہیں تھا, یعنی لوگ مجھے تو نہیں جانتے تھے. میری ویڈیوز تو 2010-11 کے بعد آنی شروع ہوئی ہیں, لیکن یہ مزاج مجھ سے پہلے کے ہی علماء کا ہی ہے. اب تو میری وجہ سے بھی ہو گیا نا. کوئی مسئلہ پوچھے نا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی عالم سے کہیں یہ جو حدیث بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں, آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا. پھر اس زمانے میں جب کہ یہ چیزیں نہیں تھی, جب دنیا میں یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اس زمانے کی 2008-9 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے دینا ہے. ہائے 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 ہائے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی موٹی گالی نکال دی اس نے. یہ دیکھ لیں. حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلش کے پروفیسر سے جا کے پوچھیں نا کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹنسی کے اسپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں, اور سر مجھے دیکھیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو کیا کہے گا کہ بیٹا ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہوا ہے, وہی بتائیں گے, آپ جا کے بے شک میچ کر لیں, انشاءاللہ بیٹا نکلے گا. کتا بنے گا آگے سے وہ, تو مولوی کیوں بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک انگلش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکشنری کی عقیدت ہے نا, وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا, اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق چل رہا ہے. سیدھی جی گال ہے. مجھے آگے کوئی کہے کہ جی آپ علی بھائی یہ مسئلہ ہے یہ, لیکن مجھے بتانا ہے کہ صحیح بخاری میں اس حوالے سے کون سی حدیث ہے, تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں چڑھے گا. تو وہ کہتا ہے جب میں نے مفتی سے کہا نا مجھے آپ نے قرآن حدیث سے بتانا ہے, تو کہتا ہے کہ وہ اس کے وہی طوطے کیا اڑ گئے, وہ اس کو غصہ آ گیا, اور اس نے غصے میں جملہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سے جو اس طریقے سے آ کے سوال کرے ہم اسے کیا کہتے ہیں, طریقہ کیا ہے؟ وہ گالی نکالی اس نے, یا اس نے کہا کہ میں کوئی مطلب دوسرے فرقے سے ہوں. کہتا ہے ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں جو ہم سے قرآن و حدیث سے مسئلہ پوچھے. تو اب وہ بیچارہ بالکل سیدھا تھا, وہ ایک کلین شیپ بندہ, اس کو ایک مفتی کہہ دے کہ تم کافر ہو. اب تو خیر کلین شیپ والے ان کے قابو نہیں آتے ہیں, لا کے ہاتھ ہی پھڑا دیں گے, ساڑی ویڈیو ویک دینے. یہ پرانے زمانے کی گلاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں, پرانے زمانے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, پرانیاں گلاں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. میں تو آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے. میں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تو کیڑی ویڈی غلطی کر چڑی ہے. وہ تو نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا, وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے مطلب ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیاوی پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا, آپ اس کی غلطی نکال دینا. کلاس میں اعلانیہ اسٹوڈنٹس غلطی نکالتے ہیں نا کہ سر یہ جو آپ کی وہ لائن چھوٹ گئی ہے,
یہ فلاں ڈیجٹ چھوٹ گیا ہے. آج تک وہ پروفیسر کتا بنا ہے کہ تجھے تمیز نہیں بات کرنے کی؟ وہ کہتا ہے سوری، سیدھا کر دیتا ہے. غلط لکھا ہو اور کوئی شخص کہہ دے اور وہ اڑا ہو پروفیسر، وہ کہ میں نے صحیح لکھا ہے، اور آپ کہ نہیں سر یہ آپ نے جو ٹیکسٹ بک لکھوائی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں آپ بھی. وہ کتا بنے گا آگے سے، وہ کہے گا بیٹا اللہ اس طرح میں دیکھوں. وہ دیکھے گا کہ ہاں تھینک یو بیٹا، یہ تھینک یو ایک کہے گا پھینک دیو چک کے بعد. یہ دنیاوی پروفیسر ہی کہتا ہے تھینک یو، مولوی کہتا ہے پھینک دیو.